ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ والعادیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، چند باتیں آج اسی کی کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک روحانی بیماری کا تذکرہ فرمایا ہے۔ جس طرح جسمانی بیماریاں ہوتی ہیں، جسم کے اندر خرابی پیدا ہو جاتی ہیں، اسی طریقے سے روحانی بیماریاں بھی ہوتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں کا علاج جسمانی ڈاکٹر سے کرایا جاتا ہے، اور جو روحانی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی روحانی ڈاکٹروں سے کرایا جاتا ہے۔ تب جا کے آدمی تندرست ہوتا ہے اور صحت مند ہوتا ہے اور ٹھیک ہوتا ہے۔ اندر ناشکری کا پیدا ہو جانا، نفاق کا پیدا ہو جانا، کفر کا پیدا ہو جانا، برے برے خیالات کا آنا، برائی کی جانب جانا، دل کا اچھائی کی طرف متوجہ نہ ہونا، برائی آ جائے تو جلدی سے چل پڑنا، یہ ساری روحانی بیماریاں ہیں۔ روحانی بیماریاں ہیں۔ بہت سارے لوگ بظاہر دیکھنے میں بڑے صحت مند، بڑے اچھے، بڑے خوب لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ معاملات کرو، کچھ کرو، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تو اندر کا کھوٹا آدمی ہے، اندر سے تو ٹھیک ہی نہیں ہے یہ بندہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص کسی کی تعریف کر رہا تھا، فلانا بڑا اچھا آدمی، بڑا اچھا آدمی ہے۔ فرمایا بڑی تعریفیں کر رہے ہو، کبھی اس کے ساتھ کوئی سفر کیا ہے تم نے؟ یا تم نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی لین دین کا؟ فرمایا سفر کرو نا، پھر پتہ لگے اچھا بندہ ہے کہ نہیں ہے۔ یا اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر کے دیکھو، پھر پتہ لگے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے۔ بظاہر دیکھنے میں تو بڑے اچھے لگتے ہیں، لیکن اندر سے اچھے نہیں ہوتے۔ تو روحانی بیماری خاص اللہ تعالیٰ نے ایک ذکر کی جو اکثر انسانوں کے اندر پائی جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا سبب بیان کیا کہ یہ بیماری لگتی کیوں ہے۔ جس طرح جسمانی طور پر بندہ بیمار ہو تو ڈاکٹر کہتا اچھا فلاں چیز تم نے استعمال کی، یہ کام ہوا جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہو گئی ہے۔ روحانی بیماری اور روحانی بیماری کا سبب، اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج بتایا ہے کہ یہ آخر بیماری ٹھیک کیسے ہوگی، اس کا علاج کیسے ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور بیماری بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی 5 آیات میں گھوڑوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ قسم کھائی اللہ نے، والعادیات ضبحا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، ہپ 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 کی آواز آتی ہے جب وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں۔ فالموریات قدحا، فرمایا کہ وہ اپنے پاؤں اتنی سختی سے پتھریلی زمین پر مارتے ہیں کہ چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا،
فرمایا کہ صبح صبح وہ دشمن پر حملہ آور ہوتے ہیں، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پاؤں سے گرد و غبار اڑاتے جاتے ہیں، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، بغیر کسی خوف کے اور ڈر کے وہ دشمن کی جماعت کے اندر گھس جاتے ہیں جا کے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیے، کسی انسان کے لیے اللہ کے نام کے علاوہ کسی کی قسم کھانا درست نہیں ہے، ایک اللہ کی قسم کھائی جاتی ہے، اور حدیث میں ہے جس نے غیر اللہ کی قسم کھائی اس نے بھی شرک کیا ہے۔ تو قسم اللہ کے نام کی، اللہ کی صفات کی، ان چیزوں کی جن کی نسبت اللہ کی طرف ہے، کلام اللہ کی قسم، اللہ کے کلام کی قسم، ان چیزوں کی قسم کھائی جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں۔ اصل میں اللہ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں، ایک تو اس چیز کی عظمت کے لیے، اور دوسرا یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز پر قسم کھائی گئی نا، قسمیں کسی چیز پر اٹھائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز پر ہم قسم اٹھا رہے ہیں، اگر اس کی حقیقت کو سمجھنا ہے تو ان قسموں کو دیکھ لو، تمہیں بات خود سمجھ میں آ جائے۔ اور جو گھوڑے ہیں، جانوروں میں سے، جانداروں میں سے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی خیر رکھی ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الخیر معقود فی نواسیہ الخیر، کہ اللہ نے گھوڑوں کی پیشانی کے اندر قیامت تک کے لیے خیر رکھ دی ہے، اس میں خیر ہی خیر ہے۔ یہ آلہ جہاد ہے، جہاد میں کام آنے والا ہے، جہاد میں کام آنے والا ہے، تو اس کی عظمت بتانے کے لیے۔ اور بیماری کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ ان الانسان لربہ لکنود، فرمایا کہ جو انسان ہے نا، یہ اپنے رب کا کنود ناشکرا ہے، اپنے اللہ کی ناشکری بڑی کرتا ہے۔ کنود کہا جاتا ہے اصل میں اس شخص کو جو مصیبتوں کو تو یاد رکھے، پریشانیوں کو تو یاد رکھیں، بیماریوں کو تو یاد رکھیں، تنگیوں کو تو یاد رکھیں، لیکن اس کے بالمقابل اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔ تنگ دستی یاد ہے، میں بڑا غریب ہوتا تھا جی، میرے پاس تو ہوتا کچھ نہیں تھا، بھئی اب جو اللہ نے دیا ہے اس کا بھی تو ذکر کرنا، کہ کچھ نہیں تھا اب کروڑوں کا مالک ہوں، یہ نہیں ذکر کرے گا۔ اوہ فلاں موقع پر میں بڑا بیمار ہوا، امید ہی نہیں تھی میرے بچنے کی، کبھی مجھے ادھر لے جاتے تھے کبھی ادھر لے جاتے تھے، بڑی مشکل سے بچا، اب جو صحت ہے اس کا تذکرہ کیوں نہیں کرتا؟ جو بچا پھرتا ہے نہیں مرا اس کا بھی تو تذکرہ کرنا، اس کا بڑا تذکرہ کر رہا ہے۔ تو کنود نعمتوں کو یاد نہیں رکھتا ہے، مصیبتوں کو یاد رکھتا ہے، پریشانیوں کو یاد رکھتا ہے، جس کا عام سادہ ترجمہ کیا ہے؟ ناشکرا ہے، کہ انسان کے اندر ناشکری بہت زیادہ پائی جاتی۔ کسی بھی انسان کو تھوڑا سا کریت کے دیکھ لو، ناشکری کی پوری گردان سنائے گا، یہ ہو گیا، حالات ہی نہیں رہے، فلاں تھا، پہلے کرونا تھا، کرونا گیا، اس کے بعد کچھ چیز سیدھی ہو ہی نہیں رہی۔ بھائی 3-4 سال سے کھا ہی رہے ہو نا، پہلے اتنے محنت کر کے کھاتے تھے، اب بغیر محنت کے اللہ پھر بھی رزق دے رہا ہے تمہیں، یہ کبھی کاروبار نہیں ہے پھر بھی اللہ کھلا تو رہا ہے نا۔ کیا سچ بتاؤ اتنے عرصے میں کبھی بھوکے سوئے؟ کبھی ایسا تھا کہ لباس نہیں تھا تمہارے پاس؟ کبھی ایسا ہو کہ تمہاری جائز ضرورت پورا ہونے کے لیے پیسے نہ ہوں تمہارے پاس؟ وہ نہیں ذکر کرے گا، مر گئے بس یہ ہو گیا، بس وہ ہو گیا، فنا ہو گیا، ناشکری ہی ناشکری ہے، بس دل میں بھی اور زبان پر بھی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ ہم تو انسان کو بتائیں کہ انسان ناشکرا ہے، انسان کو خود نہ پتہ ہو۔ فرمایا اگر انسان تھوڑا سا غور و فکر کرے نا تو اس کا دل و دماغ خود اس کو مجبور کرتے ہیں کہ واقعتاً تو ناشکرا ہے۔ بیٹھا بیٹھا انسان کبھی سوچنے لگ جاتا ہے کہ یار کیا ہوں میں، کیا میری اوقات ہے،
کیا میں محنت کرتا ہوں، دیکھو پھر بھی رزق دیتا ہے۔ انسان کا اپنا دل کہتا ہے کہ واقعتاً تو نے زندگی میں کوئی اتنی محنت نہیں کی جتنا اس نے دیا ہے تجھے۔ محنت سے ملتا ہوتا اللہ زیادہ محنت کرنے والوں کو دیتے۔ جانور بیچارے کتنی محنت کرتے ہیں، گدھا بیچارہ صبح سے ریڑھی پر اس کو باندھا جاتا ہے، شام تک بیچارہ اسی پر ہی ہے، گھاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا، کوئی اس کا گھر نہیں ہوتا، کوئی کنال کی اس کی کوٹھی نہیں ہوتی بیچاری، محنت تو وہ زیادہ کرتا ہے۔ رزق محنت سے نہیں ملتا، اللہ اپنے فضل سے عطا کرتے ہیں، اپنے فضل سے عطا کرتے۔ فرمایا انسان اگر سوچے تو انسان خود گواہی دے گا کہ میں جھوٹا ہوں، واقعتاً میں ناشکرا ہوں، کبھی سوچے تو صحیح نا۔ اور فرمایا یہی وجہ ہے کہ انسان کی زبان سے کبھی کبھی یہ جملہ نکل بھی جاتا ہے کہ واقعتاً جتنا اس نے دیا میں نے اتنا اس کا شکر نہیں ادا کیا۔ 5 وقت کی نماز مشکل لگتی ہے اور دن میں اگر 500 روپے مل جائے تو کہتے دیہڑی نہیں لگی، دیہڑی نہیں لگی، جو اتنا دے رہا ہے 5 مرتبہ سجدہ ہی کر لے اس کو، وہ مشکل لگتا ہے۔ شکر گزاری کی طرف نہیں آتا، ناشکری کی طرف آتا ہے، ناشکری کی طرف آتا ہے۔ فرمایا انسان خود گواہ ہے۔ اب دیکھیے اس بات کے ساتھ گھوڑوں کو ملائیے، میں نے ذکر کیا نا، اللہ قسمیں کھا کر جس بات پر قسم کھا رہے ہوتے ہیں وہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ قسمیں کھائیں اللہ نے اس بات پر کہ انسان ناشکرا ہے، اور تذکرہ کیا اللہ نے گھوڑوں کا۔ فرمایا دیکھو یہ جو گھوڑے ہیں نا یہ اللہ کی مخلوق ہے، انہیں پیدا اللہ نے کیا ہے، تم نے پیدا نہیں کیا، اللہ نے تمہیں عطا کیے، تمہیں دیے۔ سورہ یاسین کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی کہ ہم نے یہ سب چیزیں پیدا کی ہیں تمہارے لیے، وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ، تمہارے لیے ان جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، بڑے نفع رکھے اللہ نے تمہارے لیے ان جانوروں کے اندر۔ اور جو گھوڑا ہے فرمایا یہ تو تمہیں بہت زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، اور تمہاری کتنی فرما برداری کرتا ہے کہ تم اس کے اوپر بیٹھ جاؤ تب جا رہا ہے، اس کے پیچھے ریڑھا باندھ دو تب وہ اس کو کھینچتا ہوا جا رہا ہے، اور آہستہ آہستہ بھی نہیں چلتا، بھاگتا ہوا جا رہا ہوتا ہے، بھاگتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے۔ اور کئی علاقوں میں اسی سے زمین میں ہل بھی چلا رہے ہیں، دیگر کام بھی لے رہے ہیں، بس تمہارے اشارے کا منتظر ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر جب میدان جہاد میں ہو اور تم اس کی پیٹھ پر سوار ہو، دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہو، تیر برس رہے ہوں، تلواریں چل رہی ہوں، لوگ زخمی ہو رہے ہوں، خون نکل رہا ہے، گھوڑا زخمی ہو رہا ہے، لیکن وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ سامنے دشمن ہے، تیروں کی برسات ہو رہی ہے اور تلواریں ان کے پاس ہیں، ایک بھی ماری تو میرا پاؤں جو ہے وہ جا سکتا ہے، ساری چیزیں اسے نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ کچھ نہیں دیکھتا۔ مالک جو اس کی رسی ہلاتا ہے وہ اس اشارے پر چلتا ہے، صرف اس کے اشارے پر۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وہ ان ہاتھوں سے پانی پیتا ہے، پانی جو وہ پیتا ہے یہ مالک اس کو دیتا ہے، ڈالتا ہے، چارہ یہ ڈالتا ہے، رب کا بنایا چارہ اٹھا کے گھوڑے کے سامنے ڈال دیتا ہے۔ اللہ اکبر! رب کا پیدا کردہ پانی یہ بھر کر صرف اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ پیتا ہے۔ آپ صرف یہ گھوڑے کی بات نہیں، اور جانوروں کو بھی دیکھیں، کتنے خونخوار درندے، چیرنے والے پھاڑنے والے، لیکن جس کے ہاتھوں رزق کھاتے ہیں سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ ہمارا مالک ہے، ہمیں کھلاتا ہے۔ سب کو کاٹیں گے، سب کو چیریں گے، پھاڑیں گے، لیکن مالک سامنے آ جائے گردن نیچے ہو جاتی ہے، وہ آنکھیں اٹھا کے نہیں دیکھتا، اس کے ہاتھوں سے کھایا ہوا ہے، اس کے ہاتھوں سے کھایا ہوا ہے۔ اب اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا کرو نا موازنہ اپنا ان گھوڑوں کے ساتھ کہ جنہوں نے تمہارے ہاتھوں سے کھایا، وفاداری کی انتہا انہوں نے کر دی۔ جس رب نے تمہیں کھلایا، جس رب نے تمہیں پلایا اور تم یہاں تک پہنچے، اتنے بڑے ہو گئے ہو، کبھی موازنہ کرو گھوڑے جتنی فرما برداری بھی تم اپنے رب کے ساتھ کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ رب نے تو کہا حی علی الصلاۃ، نماز کے لیے آ جاؤ۔ جس مالک نے تمہیں رات کو سلایا اور نیند دی
پوچھو جا کر ان سے جو پوری رات بیچارے کروٹیں بدلتے رہے، ہسپتالوں میں جا کر دیکھو کس طرح کرراتے رہے تکلیف سے، انہیں نیند نہیں آئی۔ جس رب نے تمہیں 6 گھنٹے 7 گھنٹے سلایا، آرام سے سکون سے سلایا، اور آخر میں کہا بندے اب نماز کے لیے آ جا، کیا تو گھوڑے جتنی وفاداری کرتے ہوئے رب کے حکم پر عمل کرتا ہے؟ اس کی جانب آتا ہے، پورا دن تو کماتا ہے، نوٹ گنتا ہے، لیتا رہتا، اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے، شام کو جب اللہ کہتا ہے اچھا شکریہ ادا کرتے ہوئے 2 رکعت ہی نماز آ کر پڑھ لے، وہ نماز تجھے بھاری لگتی ہے، کہتے دن بھر کا تھکا ہوا ہوں یار، اب ہمت نہیں ہو رہی، سر بڑا بھاری ہو رہا ہے، اب نہیں، اور تو آ کر آرام سے سو جاتا ہے، رب کو یاد نہیں کرتا۔ اے انسان، تو اس گھوڑے سے بھی کیا گزرا ہے؟ اتنا بھی تیرے اندر جو ہے نا شرم و حیا نہیں ہے جتنا ایک جانور کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ نے بطور مثال کے فرما برداری کے اس کا ذکر کیا ہے، اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، انسان کے اندر یہ ناشکری آئی کیوں؟ یہ بیماری روحانی پیدا ہوئی کیوں؟ اس کی وجہ کیا؟ فرمایا وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اس کے دل میں خیر کی یعنی مال کی محبت بہت زیادہ ہے۔ مال کی محبت کوٹ کوٹ کے اس کے دل میں بھری ہوئی ہے، اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ ناشکرا ہے۔ جتنا مل جائے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کبھی قناعت نہیں کرتا، اسی چکر میں اور مل جائے اور مل جائے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا اگر انسان کے پاس مال کی ایک وادی ہو جائے تو وہ دوسری وادی کے چکر میں پڑ جاتا ہے کہ یہ تو وادی بھر گئی، ایک اور بھی تو ہونی چاہیے نا، وہ مل جائے تیسری کے چکر میں پڑ جاتا ہے۔ بس ہمیشہ 1 لاکھ پورا کر کے دوسرے کی فکر میں، وہ پورا ہو تیسرے کی فکر میں، کہ وہ جو پورا ہو گیا کہتے انہوں تو گنو ہی نہ بس وہ تک پاسے لگ گیا نا، کم لگ گیا، اگلے دی گل کرو، اب اس کو پورا کرنے کی فکر میں لگائے بچا کے وہ پورا ہوا، وہ ختم، اگلے کی فکر میں، کہیں جا کے رکتا ہی نہیں ہے۔ فرمایا کہ انسان کے اس حرص کو یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے یا قناعت پر کر سکتی ہے، یا تو پھر یہ ہے کہ لگا رہیں اور یہ قبر میں جانے دے کہ لگا ہی رہے گا اور بڑھتا ہی رہے گا۔ وہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، 2 چیزیں اس کی جوان ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 مال پر حرص کرنا، جتنا زیادہ ہوتا جائے گا مال کا حرص بھی بڑھتا جائے گا، اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے اور آ جائے، فرمایا حرص بڑھتا جائے گا۔ نمبر 2 بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن زندگی پر حرص بڑھ جاتا ہے، کبھی نہیں کہتا یار بہت کما لیا بہت کھا لیا بس اب اللہ کے پاس جانا ہے، کبھی تیار نہیں ہوگا اس کے لیے، کبھی موت کے لیے تیار نہیں ہوگا، نہ بیمار پڑا ہے، چارپائی پر پڑا ہے، سال ہاں سال سے پڑا ہے، مر جائے نہ موت کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، موت کے لیے تیار نہیں ہے۔ لاکھوں اللہ اکبر، کسی نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ انسان اپنی جوانی گنواتا ہے مال کمانے کے لیے، مال کما، صحت بھی گئی، جب مال آ جاتا ہے پھر مال گنواتا ہے صحت حاصل کرنے کے لیے، سارا کمایا اب اپنے اوپر لگا رہا ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے، کمانے کے لیے سب کچھ لگایا، اب سب کچھ جو ہے نا وہ اس پر ضائع کر رہا ہے۔ پہلے ہی اتنا رہو کہ جتنا بس انسان زندہ رہ سکے اور اللہ کر سکے۔ اس لیے فرمایا کہ جو موت ہے یہ تو مومن کا تحفہ ہے، وہ تو تحفہ ہے، کیونکہ موت کے بغیر تو اللہ کے نبی کا دیدار نہیں ہوگا، موت کے بغیر اللہ کا دیدار تو نہیں ہوگا، یہ ساری چیزیں تو اس موت کے ذریعے سے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ بڑھاپے میں بھی پہنچ کر انسان موت کے لیے تیار نہیں ہوتا، یہ عمومی بات کی گئی، ورنہ بہت سارے ایسے بھی ہیں
کہ نہ زندگی میں کوئی حرص رہا نہ بڑھاپے میں کوئی حرص ہے، اور یہی معاملہ ان کا جو ہے نا موت کے بارے میں بھی ہے، ہر وقت 100% تیار، ہر وقت 100% تیار، معاملات اپنے صاف ستھرے کر کے رکھے، جب رب کا آرڈر آئے گا چلے جائیں گے، جب آ جائے گا چلے جائیں گے، پوری تیاری کر کے رکھی ہے، کوئی چیز باقی نہیں رہی۔ تو الغرض فرمایا کہ یہ جو مال کی محبت ہے نا، اس نے اس انسان کو تباہ کیا ہے، ناشکری تک یہ چیز انسان کو لے کر آئی ہے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے اللہ نے ایک بری خصلت بتائی، بیماری بتائی، لیکن جب مال کا ذکر کیا تو اللہ نے الخیر ذکر کیا، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، کہ مال حقیقت میں کوئی بری چیز نہیں ہے، حقیقت میں بری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ لوگوں نے برائیاں وابستہ کر لی ہیں۔ خود بری چیز کوئی نہیں، حلال مال ہو، حلال طریقے سے کمایا ہوا ہو، تو یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، کوئی معمولی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ تیاری کر کے آ جاؤ، ایک کام ہے تمہیں کہیں بھیجنا ہے۔ وہ تیار ہو کے آ گئے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا یہ لے لو مال، اور تم فلاں علاقے کی ذمہ دار ہو، تم نے جا کے ذمہ داری نبھانی ہے۔ عرض کرنے لگے بالکل تیار ہوں، آپ کا آرڈر حکم ہے، جو میری ذمہ داری ہے پوری کروں گا، مال میں نے نہیں لینا۔ تم نے کیوں نہیں مال لینا؟ کہا میں اس لیے نہیں ایمان لایا تھا کہ میں مال لوں گا، میں دنیا کماؤں گا۔ اللہ کو دنیا کی رغبت ہی کوئی نہیں، کیسر و کسرا کے محلات میں بھی بیٹھے تو کوئی فرق نہیں آیا، ایمانی کیفیت ہو، تو اس مال کمانے کے لیے تو میں نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا نہ، انکار نہیں کرنا اس مال کا۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، نیک آدمی کو اللہ حلال مال عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ مال حلال کا ہونا چاہیے اور نیک آدمی کے پاس ہونا چاہیے۔ جب نیک آدمی کے پاس آئے گا تو کتنوں کی وہ مدد کرے گا، کتنوں کو وہ دے گا۔ فرمایا یہ بہت بڑی نعمت ہے، لے لو، اگر نہ ضرورت ہوگی تو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے ثواب ہی کما لینا، اس سے یہی فائدہ، میرے سے تو لے لو نا، تمہارے پاس آئیں، اب تمہاری مرضی آئے، جس غریب کو دو تمہیں ثواب ملے گا نا، جب میں دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، تو تم اپنا ثواب کیوں ضائع کر رہے ہو؟ تو مال فی نفسہ ہی کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اہل اللہ فرماتے ہیں نا، کشتی بغیر پانی کے نہیں جلتی، کہ ریت پر کشتی چلانا شروع کر دو چلتی ہے؟ نہیں چلتی، کشتی ہمیشہ پانی پر ہی چلے گی، پانی میں ہی چلے گی۔ اسی طرح انسان کی زندگی مال کے ساتھ ہی گزرے گی، فرق اسی طریقے سے ہی ہے، جس طرح کشتی اوپر رہے اور پانی نیچے رہے تو کشتی چلے گی، پانی کشتی کے اندر آ جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ اسی طرح فرمایا مال انسان کے پاس ہو زندگی بہتر گزرے گی، اور اگر مال انسان کے دل میں، ہاتھ میں رہنا چاہیے بس، اگر دل میں اتر جائیں تو جس طرح کشتی ڈوب جاتی ہے یہ انسان بھی ڈوب جاتا ہے۔ یہ مال اندر آ جائے، اس کی محبت اندر آ جائے، بس پھر کام خراب ہو جاتا ہے۔ اب رہ گئی آخری چیز، بیماری کا علم بھی ہو گیا، ناشکرا ہے، وجہ بیماری بھی معلوم ہو گئی کہ ناشکرا کیوں ہے، مال کی محبت اور حرص اور لالچ، طمع اس میں بہت زیادہ ہے، وہ بہت زیادہ ہے۔ جس طرح وہ ایک صورت بعد اللہ نے فرمایا نا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں تو مال کی بہتات اور کثرت نے غافل کر دیا، غافل کر دیا، اور کماؤ اور کماؤ، کماتے فیکٹریاں ہو گئے، اب اس کو سنبھالنا ہے، اب اس کو سنبھالنا ہے، اب اس کو زکوٰۃ دینی ہے، فلاں کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ فرمایا کثرت نے تمہیں اصل مقصد سے بھی غافل کر دیا، اصل مقصد سے بھی غافل کر دیا۔ تو علاج کیا ہے؟ فرمایا افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا انسان جانتا نہیں جو کچھ قبروں میں ہے ایک دن انہیں اکھیڑا جائے گا، وحصل ما فی الصدور، جو سینوں میں ہے اسے باہر نکالا جائے گا، ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، فرمایا تمہارے رب کو اس دن ایک ایک چیز کی خبر ہوگی۔ کیا مطلب؟ علاج مختصر لفظ میں کیا ہے؟
انسان اپنی موت کو اور موت کے بعد کے احوال کو یاد رکھے۔ یہ انسان کا علاج ہے، روزانہ اپنی موت کو یاد رکھے، مرنے کو یاد رکھے۔ فرمایا روزانہ انسان کی قبر انسان کو یاد رکھتی ہے، پر انسان نہیں اس کو یاد رکھتا۔ زیادہ سے زیادہ اپنی موت کو یاد رکھنا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا میں ایک دن میں 70 مرتبہ موت کو یاد کرتا ہوں، اور ایک روایت میں 100 مرتبہ یاد کرتا ہوں۔ فرمایا میں اپنے اس حالت کو نہیں بھولتا۔ جو انسان اپنی موت کو نہیں بھولتا، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، وہ روحانی بیماریوں سے پاک صاف رہتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز جو موت ہے نا، اس کو کثرت کے ساتھ یاد کیا۔ جب موت انسان کے سامنے ہوتی ہے، پھر زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی بناتا ہے۔ پھر رمضان غیر رمضان کا فرق نظر نہیں آتا اسے، کہ رمضان میں تو ایمان والا ہے، رمضان کے بعد نہیں۔ وہ یہی کہتا ہے کہ اللہ نے زندگی تو دی ہے، نبی رمضان میں صحیح زندگی تو ہے نا۔ انسان ایک منٹ میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ دیکھو نا حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ لو، اللہ ثواب سے زمین آسمان کا خلا بھر دیتے۔ کتنی دیر لگی؟ فرمایا حدیث میں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے اگر ان مرنے والوں سے پوچھو کہ تمہاری کیا خواہش ہے، تمہاری چاہت کیا ہے، تو ان کی سب سے بڑی چاہت یہ ہے کاش کہ ہمیں زندگی میں اتنا وقت مل جائے کہ ہم 2 رکعت نماز پڑھ سکیں، اتنا وقت مل جائے۔ لیکن فائدہ ہی کوئی نہیں، ملے گا بھی نہیں اور فائدہ بھی کوئی نہیں۔ یہاں اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اس وقت اللہ بلاتے ہیں، بندہ نہیں آتا، اس وقت بندہ آئے گا پر اللہ کی طرف سے نہیں۔ وہ بہلول رحمہ اللہ تھے نا، ایک دن کسی نے ان کو دیکھا، وہ بازار میں بیٹھے ہوئے، کسی نے کہا حضرت آج خیر تو ہے، بازار میں ڈیرے لگائے بیٹھے ہیں، درویش صفت آدمی تھے۔ کہا ان بندوں کی اللہ سے صلح کرانا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں ان کی اللہ سے صلح ہو جائے۔ پھر کیا بنا؟ کہا اللہ تو مانتا ہے، بندے نہیں مانتے۔ اللہ تو کہتا ہے آ جاؤ توبہ کر لو، میرے در پر آ جاؤ، بندے مانتے ہی نہیں، اللہ تو مانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلے دن دیکھا تو وہ قبرستان بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت آج کدھر؟ کہا صلح کراتا ہوں ان کی اللہ سے۔ کیا بنا؟ کہا اب یہ مانتے ہیں، اللہ نہیں مان رہا، یہ سارے مانتے ہیں قبروں والے، اب تو کہتے ہیں ہم بڑے فرما بردار ہیں، اب تو سارے تیار ہیں، لیکن توبہ کی قبولیت کا وقت نہیں، اب ادھر سے نہیں۔ تو اللہ نے یہ جو زندگی دی ہے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ پروردگار عالم ہمیں ہر قسم کی روحانی بیماری سے صحت مند بنائے اور ان سے بچنے والا بنائے، اور اس کے ساتھ اللہ ہمیں جسمانی طور پر بھی صحت والا، مضبوط ایمان والا اور قوی ایمان والا بنائے، اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم رمضان بھر ہماری یہ جو مجلس قرآن رہی ہے، یا اللہ اسے قبول اور منظور فرما، اور یا اللہ ہمیشہ اسی طریقے سے اس مجلس کو قائم اور دائم فرما۔ یا اللہ اس میں جو افراد شریک ہوئے سال بھر ان کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ اس قرآن مجید کے ذریعے ہمیں اپنا تزکیہ کرنے والا بنا، خواہشات سے ہمیں بچا، اتباع ہوا سے ہمیں بچا۔ یا اللہ قرآن کا متبع بنا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا متبع بنا، آپ کی سنتوں پر چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہمیں ایسے بنا دے کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ اے اللہ اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل فرما، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی جائز ضروریات کو پورا فرما۔ یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مدد فرما۔ یا اللہ مسلمان جہاں کہیں ہیں ان کی مدد فرما۔ یا اللہ جو مجاہدین ہیں ان کی مدد فرما۔
یا اللہ جو قرض میں مبتلا ہیں ان کی مدد فرما، اور یا اللہ سارے مسلمانوں کی معیشت کو، پاکستان ہو کہ افغانستان، بنگلہ دیش، یا جتنے بھی مسلمان ہیں، یا اللہ تمام کی معاشی حالت کو مستحکم فرما، اسے پورا فرما، اس کی ضروریات کو پورا فرما، ملک پاکستان پر اپنا رحم فرما، یا اللہ اس کے جتنے بحران ہیں انہیں ختم فرما، یہاں کے رہنے والوں کی جان، مال، آبرو، عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، یا اللہ جتنے بھی نیک عزائم کسی کے ہیں انہیں اپنے عزائم میں تکمیل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جتنی دعائیں مانگی گئیں، عبادات کی گئی ہیں، یا اللہ انہیں قبول اور منظور فرما، اے اللہ دنیا بھی اچھی فرما اور آخرت بھی بہتر فرما، اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی ہیں وہ تمام کی تمام ہمیں نصیب فرما، اور جن شرور سے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان تمام شرور سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا فاطر السماوات والارض انت ولي في الدنيا والاخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔